بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائب ٹی وی مبارک جیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست صوفی منور بنگوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ کافی عرصے سے جرمنی میں رہ رہے ہیں، اور میں نے سوچا کہ آج ان سے ذرا گپ شپ لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے نائن بزنس ٹی وی کو ٹائم دیا۔ مہربانی جی، آپ نے ٹائم دیا، مجھے بھی جی شکریہ بہت آپ کا۔ صوفی صاحب، آپ ماشاءاللہ، میں یہ سب سے پہلے پوچھوں گا کہ جماعت کی خدمت بڑے اچھے رنگ سے کی آپ نے۔ جب صرف آڈیو کے ذریعے خطبات حضور کے بھجوائے جاتے تھے، اس وقت آپ ماشاءاللہ نیشنل جو یہاں کی عاملہ ہے اس کے ممبر تھے، سمیع بصری، تو کافی مشکل ہوتی ہوگی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہوگی اس وقت۔ ہاں جی، اس وقت یہاں پہ یہ تھا کہ وقت کے حساب سے انسٹرومنٹ بھی جو آج ہیں وہ سہولتیں نہیں تھیں، جی جی تو بڑی مشکل سے یہ کام کیا جاتا تھا۔ ساتھ کچھ اور دوست بھی ہیلپ کرتے تھے، 3-4 لوگ تھے، جی جی تو پھر یہ ہم کیسٹیں ریکارڈ کر کے تو پوسٹ کے ذریعے لوگوں کو بھیجتے تھے۔ جی جی تو ظاہر ہے محنت تو ہر کام میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جماعت کی خدمت اور خدا کی خاطر تو پھر اس کا تو پھر مزہ ہی اور ہے۔ جب انسان کرتا ہے تو اس کو دلی طور پہ بھی سکون ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جماعت کی خدمت کرنے میں خدا بھی خوش۔ اور ایک بات یہ ہے جی کہ جی جو جب یہ ٹیلی فون پہ خطبہ سنا جانے لگا ہے جی جی تو اللہ کے فضل سے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہی سیکٹری تھا سمیع بصری کا، ماشاءاللہ۔ تو میرے دور میں یہ شروع ہوا کام، جی جی اور پھر چلتا رہا ماشاءاللہ بڑا اچھا۔ یہ بتائیے کہ کتنی دیر آپ نے یہ آڈیو کیسٹ کے ذریعے اتنی محنت کی، کتنے سال یہ سسٹم چلایا؟ میں نے تو یہ تقریباً 4-5 سال چلایا۔ پہلے تو میں ویسے ایز اے معاون کام کرتا تھا، جی جی تو پھر جو ہمارے سیکٹری تھے سمیع بصری کے، وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ چلے گئے، جی تو پھر مجھے وہ یہ خدمت کا موقع مل گیا، ماشاءاللہ۔ تو میں نے پھر تقریباً 3 سال یا اس سے زیادہ تھوڑا کیا، یا اس کے کم و بیش۔ جرمنی کب سے ہیں آپ سر؟ جرمنی جی میں 86 سے۔ اس سے پہلے پاکستان کہاں سے؟ پاکستان سے جی میں فیصل آباد لائے۔ اچھا، وہاں سے بھی آپ کو شوق تھا یہ اسی طرح سمیع بصری یا کوئی ایسی خدمت کرنے کا؟ نہیں، وہاں پہ یہ موقع نہیں تھا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ دراصل میں بیسیکلی ٹیلی ویژن انجینئر ہوں، اچھا ماشاءاللہ۔ تو وہاں پہ میں کام کرتا تھا پاکستان میں ایز اے ٹی وی انجینئر، جی جی ایک فرم میں وہاں پہ سپروائزر تھا میں۔ جی جی تو یہاں آ کے کیونکہ یہ میری لائن تھی، تو اس لیے پھر جماعت میں بھی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ جی جی تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ اس پروفیشنل کے لوگوں کی کمی تھی، جی جی اور میرے پاس وقت تھا تو میں نے پھر خدمت کی جماعت کی۔ اس وقت کی سمیع بصری اور آج کی کچھ آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ سمیع بصری میں ایک تو فرق یہ ہے کہ ایک تو انسٹرومنٹ بہت اچھے آ گئے ہیں اب، دوسری یہ ہے کہ یہ شعبہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ جی جی اور پچھلے دنوں میں پہلے یہ تھا کہ سمیع بصری کے ساتھ ایم ٹی اے بھی ساتھ شامل ہو گیا، لیکن پھر اس کا اتنا زیادہ کام بڑھ گیا کہ پھر ایم ٹی اے کا جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا، اور سمیع بصری کا وہ اچھا، آپ علیحدہ علیحدہ ہے؟ ہاں جی، اچھا، اکٹھا نہیں آپ؟ نہیں، کیونکہ اب خطبات تو ہر چیز تو گھروں میں مل رہی لوگوں کو، ہاں جی، اب تو سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے نا۔ بالکل بالکل۔ لیکن اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں اگر فرض نہیں، کریں؟ اب میرے پاس سمیع بصری کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج کل کیا کر رہے ہیں اب خدمت؟ وہ بس خدمت خلق ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس میں کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ یہ خدمت خلق کی آپ نے بات کی، یہ پاکستان میں بھی آپ کو شوق تھا کہ لوگوں کی کوئی ہیلپ کرنی یا کسی رنگ میں بھی خدمت کرنی؟ نہیں، ظاہر ہے ایک تو انسانی ہمدردی کے طور پہ تو ماشاءاللہ، یہ ہر بندے کے یہ دل میں ہونا چاہیے زبردست، کہ سب سے پہلے تو انسانیت ہے، بہت خوب۔ اور وہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو،
جی جی اور اس کو انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، ماشاء اللہ بجائے اس کے کہ کوئی دیکھے کہ یہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا مسلم ہے یا زبردست غیر مسلم ہے. سب سے پہلے انسانیت بہت مقدم ہونی خوب چاہیے. بہت زبردست یہ جناب ناظرین دیکھیں کیسی زبردست بات کی کہ سب سے پہلے ہم سب انسان ہیں مذہب یا فرقے یا جو وہ بعد میں آئے جب بھی کسی کو ضرورت پڑے ایک دوسرے کی مدد اگر کریں تو اس سے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں ہاں جی، پاکستان فیصلہ آباد میں؟ ہاں جی. اچھا تو ابھی ادھر زندگی کے مزے آپ کو کوئی لگ رہے ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، فیصل آباد اب میں آپ کو کیا بتاؤں نہیں بتائیے کوئی بات نہیں. کہ جب میں آیا تھا فیصل آباد سے اس وقت وہاں کے حالات جو تھے وہ بہت اچھا تھا. فیصل آباد بڑا خوبصورت تھا. جی جی لیکن جب سے یہ سیاسی پارٹیاں آئی ہیں جی تو جی انہوں نے ایسا کیا کہ میں وہاں پہ گیا، میں نے تو سیدھی بات آپ پوچھیں تو میں نے پہچانا ہی نہیں اپنا شہر. اچھا مجھے وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرا شہر ہی نہیں ہے. جی جی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ ایک ویسے ہی ایک سوال ہے. جب آپ نے نہیں پہچانا اتنی دیر بعد آپ گئے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جو میری جو ناقص سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ جب ایک ملک میں یا ایک کسی مملکت میں آپ سیاست کے بیچ میں مذہب کو لے آئیں گے جی جی تو وہاں پہ آپ دنیا میں کوئی ملک دیکھ لیں نقشہ اٹھا کے، کسی ملک میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی مملکت کا اپنی عوام کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ اس کا مذہب کیا ہے. ہاں جی اور آپ اب دور کیا جانا، آپ انڈیا دیکھ لیں، جی جی ہمارے ساتھ ہے، بالکل ساتھ دیوار ملتی ہے جی ہمارے ملک کی. جب سے اس نے مذہب کا ایشو اس میں آیا اور دیکھ لیں وہ آسمان سے زمین پہ آ گیا. آ گیا بالکل. اور صرف یہی وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کرتا. نہیں کہ کرتا. صرف یہ ہے کہ جو بندہ پاکستان میں رہتا ہے اگر اس میں ٹیلنٹ ہے وہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کو کوئی جاب ملے. جی جی ہیں جی، یا کوئی اچھا کام ہے، کوئی ایسا ہے پڑھا لکھا آدمی وہ ملک کی خدمت ایسے طریقے سے کر سکتا ہے جی جی ہیں جی جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو چاہے جائے کہ اس کا مذہب دیکھا جائے کہ وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ احمدی ہے یا قادیانی ہے. اس چیز سے بالا تر صرف اس کو ایک پاکستانی سمجھ کے اس سے خدمت لینی چاہیے. یہ ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن بدقسمتی سے کہہ سکتے ہیں آپ کے پاکستانی عوام کی کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پشاور میں پیش آیا کہ وہ عیسائی نے بیچارے نے گھر لے لیا اسی گلی میں، اس کو قتل کر دیا. کہ اس کا کہنا تھا کہ میں سوری کہ یہ جی میرے ہمسائے میں ایک عیسائی رہے گا کہ 60 لاکھ کا اس نے پتہ نہیں گھر لیا کہ 40 لاکھ. اور یہ چیزیں پتہ نہیں لوگوں کو کس طرح لے کے جا رہی ہیں. یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مذہبی منافرت ان لوگوں نے پھیلائی ہے جن کا اور کوئی اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ ہم سادہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر وہ لے کے آتے ہیں کہ وہ صرف مذہب ایشو بنا رہے ہیں. اب دیکھیں وہ جو شریف آدمی نے گھر لیا جی جی وہ اس نے کتنی محنت سے وہ پیسے اکٹھے کیے ہوں گے. وہ ایک فیملی کا باپ ہے، اس کی بیوی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، وہ ان کے لیے قابل رسپیکٹ ہے. جی اور آپ ان کو دیکھیں کہ آپ اس کو ایسے نیگلیکٹ کریں کہ تو یہاں پہ رہ ہی نہیں سکتا. بالکل. جی دیکھیں کہ اس کا قصور کیا ہے. مذہب تو ہر انسان کا اپنا ہے. اچھا یہ ممالک عیسائی ہیں یورپ، اگر آپ پاکستان میں جا کے کہیں کہ آپ نے کسی نے جرمنی یا یورپ میں جانا تو میرا نہیں خیال کہ 80% لوگ تو تیار ہو ہی جائیں گے نا. میں کہہ جی وہ پاکستان اگر یہ ویزا کھول دے تو 80% سے بھی زیادہ لوگ آ جائیں. یہی تو ان کی ہے کہ وہ ان کی سوچ دیکھیں کہ جو چیز پاکستان میں ان کو نہیں مل رہی وہ یہاں ان کو مل رہی ہے. اب ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں کے رہتے ہیں، ہمیں ہر چیز یہاں پہ یہ دیتے ہیں، کوئی اس میں وہ ہمیں مشکل نہیں ہے کسی قسم کی بھی، یا کوئی ایسا ہم نے کبھی محسوس کیا ہو کہ یہ ہمارے سے کوئی فرق رکھتے ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ ہمارے ساتھ زیادہ محبت سے پیش آتے ہیں، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دور اتنی دور سے آئے ہیں، ان کو کوئی مشکل ہے یا کام کی وجہ سے آئے ہیں یا کوئی بھی ان کو مشکل ہے تو ہماری یہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن سر ایک چیز ذرا بتائیے مجھے، آج سوشل میڈیا ہے، دوسرے بھی کئی ذرائع ہیں، مگر کیا بات کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی وہی جہالت، وہی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے وہ ختم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہیں دن بدن نا، یہ مذہبی نفرت ہی لے لیں۔ اصل میں پاکستان میں چکر یہ ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ علم سکھانے والے ہیں نا، وہ انہوں نے علم کو کاروبار بنایا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر وہ علم کو کاروبار نہ بنائیں، وہ علم سکھائیں، وہ اتنا ہی کی سکھاتے ہیں کہ جس سے ان کی روٹی چلتی رہے، آپ ان کو کھلاتے رہیں، بالکل، اس سے آگے وہ آپ کو بڑھنے نہیں دیتے۔ کسی بھی مسئلے میں آپ مذہب میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ دیکھیں آپ کہ کسی بھی مذہب میں آپ جاتے ہیں، پاکستان میں عام طور پہ رواج یہی ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے مولوی صاحب کو پہلے سمجھائیں۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود پڑھیں، دیکھیں، کوئی عیسائیت مذہب ہے یا کوئی بھی مذہب ہے، ہر چیز کی کتابیں انٹرنیٹ پہ ملتی ہیں، آپ ان کو پڑھیں، خود دیکھیں کہ وہ مذہب کیا ہے، یا وہابی وہ سنی کو کیا کہتا ہے، سنی وہابی کو کیا کہتا ہے، وہ مولوی روزانہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، او جی وہ فلانا کافر ہو گیا، او جی فلانا وہ جی فلانا کافر ہو گیا، فلانا خاتم النبی ان کو نہیں مانتا ہے جی، بھی ساری کتابیں انٹرنیٹ پہ ہیں، آپ خود پڑھیں۔ آپ مولویوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اشرف المخلوق بنایا آپ کو، آپ کے والدین نے آپ کے اوپر پیسے خرچے ہیں، انہوں نے آپ کو پڑھایا، اسکول بھیجا، بالکل، تو آپ خود پڑھیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، آج کل تو بہت آسان ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، آج کل پاکستان میں ایک اور ایشو بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ جی مندر نہیں بن سکتا، لیکن اگر کوئی مسجد یورپ میں بنائی جائے تو مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری جی مسجد بنی ہے یورپ میں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل صحیح ہے۔ اچھا لیکن اگر کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہمارے ملک میں مندر بنائیں یا چرچ بنائیں یا کچھ بھی بنائیں تو ہمارے جی مذہب کو خطرہ ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس سے مذہب کو تو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، جذبات کو جی تکلیف پہنچتی ہے۔ نہیں دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے لیے یہ ان کو حق دیا کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں جی وہ قائم رکھی جائے۔ بالکل، تو میرا تو یہ اپنا ایک خیال ہے، جتنا کہ میری اپنی ناقص رائے ہے، کہ پاکستان میں اگر ہندوؤں کے یا سکھوں کے جو عبادت گاہیں ہیں وہ قائم رہنی چاہیے، ان کو کسی صورت کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جی تو اگر یہ کوئی نیا بنانے کا ایشو ہے تو اب ہم یہاں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم تو گورنمنٹ نے تو کوئی نہیں بنا کے دیا، بالکل خود وہ خود اپنا جگہ خریدیں، پیسے اکٹھے کریں یا جیسے بھی ہے جو بھی وہ بنائیں، جو بھی طریقہ کار ہے اپنی عبادت گاہ بنائیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی ہیلپ کرے، ان کو جگہ دے یا ان کو اجازت دے بالکل اس کام کے لیے۔ جو قوانین یہاں پہ مسجد کی اجازت لینی ہو، جو طریقہ کار اسی کے تحت یہاں پہ مسجدیں بنتی ہیں، ہم گورنمنٹ سے پہلے اپلیکیشن دیتے ہیں، ان سے جا کے ملتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ مسجد بنانی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی جگہ دیکھیں، ہم جگہ دیکھ کے پھر ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جگہ ہے ہمارے پسند کی، پھر وہ اس علاقے والوں سے پوچھتے ہیں، ان کی رضامندی لیتے ہیں، لیکن وہ جگہ ہم نے اپنے پیسوں سے خریدنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر مسجد ہم نے اپنے پیسوں سے بنانی ہوتی ہے۔ وہ گورنمنٹ صرف اجازت دیتی ہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے پوچھ کہ بھئی اگر یہاں پہ مسجد بنا دی جائے تو آپ کو اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک فرمایا، درست بالکل فرمایا۔ اچھا ایک چیز بتائیے، آپ کافی عرصہ سے جرمنی میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے جی ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے، جب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کسی کو کرسچن کو دیکھتے ہیں، احمدی کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ آپ بے شمار لوگوں کو دیکھتے، کبھی آپ کے بھی مذہب یا کچھ ہوا؟ نہیں، یہ دراصل میرے خیال میں یہ ہے کہ میرے اپنے، میں احمدی ہوں، میرے بہت سے غیر احمدی دوست ہیں، جی
ان کا تو ایمان نہیں ڈگمگاتا، لیکن یہ ان کا ڈگمگاتا ہے جن کا صرف پیشہ یہ ہے، جنہوں نے اس سے کھانا ہے، جی جی اس پیشے سے جنہوں نے کھانا ہے، بالکل ہے جی، وہ ان کا ایمان ڈگمگاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں یہودی رہتے تھے، جی جی عیسائی رہتے تھے، جی جی اور سب کو ان کے حقوق ملتے تھے، بالکل بالکل اور آج تک وہ دنیا میں ایک مثالی ریاست تھی، جی جی کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی کسی مذہب والے کو، اور وہ مدینہ میں رہتے ہوئے کبھی کسی مسلمان نے نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ مجھے یہ کرتا ہے، یہ اپنے موسیٰ کو ہمارے نبی سے اچھا مانتا ہے۔ بلکہ ایک موقع پہ ایسا ہوا بھی، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے موسیٰ پہ ان کے سامنے فوقیت نہ دیں، ایسا ہی تقریباً واقعہ ہے، تاکہ ان کا دل رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے مجھے خدا نے خاتم النبیین بنایا، لیکن وہ اپنے نبی کو بڑا سمجھتے ہیں، تو آپ ان سے بحث نہیں کریں۔ بالکل ٹھیک فرمایا سارا آپ نے، بڑے زبردست طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا، تو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ میسج بس یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں، ماشاء اللہ سب سے پہلے انسانیت ہے، اور کسی کا مذہب کوئی ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، سب سے پہلے انسانیت ہے، آپ اچھے انسان بنیں، جی ماشاء اللہ اور اپنا کردار ایسا کریں کہ لوگ آپ سے پوچھیں، آپ کو دیکھ کے وہ آپ کے مذہب کا پوچھیں، اور پھر وہ دیکھیں آپ کے مذہب کے پیچھے جائیں کہ واقعی آپ ایک صحیح رستے میں ہیں، زبردست ماشاء اللہ جی، بہت اور شکریہ واقعی آپ سچے مذہب پہ ہیں۔ ناظرین، یہ جو بات کی ابھی کہ اپنا اخلاق درست کرے تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر خود آپ سے پوچھیں، یہ ایک زبردست بات ہے۔ ہمیں سب کو اپنے اخلاق پہ بہتر رنگ میں نظر ڈالنی چاہیے، لوگوں پہ کم نظر رکھیں، پہلے اپنے آپ کو درست کریں۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہیں نائم بردرز ٹی وی کے ساتھ۔ بہت شکریہ سر آپ کا، شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔